काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, आज इंसान इस दुनिया में जितनी चीजों को नुकसानदेह समझता है, ये चीज नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह है, ये नुकसान देगी, ये नुकसान देगी, जितनी चीजों को भी नुकसानदेह समझता है, उन सारी चीजों में से एक नुकसानदेह चीज ऐसी है जो सारे नुकसानों से बड़ी हुई है। जितनी चीजों को भी मैं और आप दुनिया में नुकसानदेह समझते हैं, और उनमें से सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज वो गुनाह है। आपको ये बात समझ आई? जिसको आज हम नुकसान समझते ही नहीं, दुनिया के अंदर जितनी भी नुकसानदेह चीजें, उनमें सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज वो गुनाह है। वजह क्या है? गुनाह के अलावा जितनी भी नुकसानदेह चीजें हैं वो महदूद हैं, वो आर्जी हैं, वो खत्म होने वाली हैं, वो मिटने वाली हैं। और गुनाह का जो नुकसान है वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं, और हमेशा हमेशा के लिए है, दायमी है, और एक तवील मुद्दत तक उसका नुकसान इंसान को उठाना पड़ता है। किसका जी? बोलो जरा। गुनाह। ताकि हमारे ज़हन में भी ये बात आ जाए कि गुनाह भी नुकसान करता है, गुनाह भी नुकसान देता है। गुनाह जो दुनिया में हम गुनाह करते हैं, जिन चीजों को नुकसानदेह समझते हैं, वो महदूद हैं, आर्जी हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, वो खत्म हो जाएंगे। सांप ने ढसा, बिच्छू ने ढसा, ये नुकसान है ना। सांप ढसता है, बिच्छू ढसता है, ये आपको भी पता है। जब सांप ढसेगा, बिच्छू ढसेगा तो नुकसान होगा, आपको पता है या नहीं? पता है ना। सांप ने ढसा या बिच्छू ने ढसा, उसका इलाज होगा, इलाज हो गया होगा तो बच जाएगा, नुकसान खत्म। नहीं समझे? बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, उसका इलाज हुआ, जब उसका इलाज हुआ जहर जिस्म से निकल गया, नुकसान खत्म। ये आर्जी नुकसान, ये महदूद नुकसान था, लामहदूद नहीं था। और अगर नहीं खत्म हुआ, तबीब ने, हकीम ने, डॉक्टर ने कहा कि इसका बिच्छू का जहर, सांप का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है, अब इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो फिर मौत आ जाएगी। बच गया तो फिर भी नुकसान खत्म, मर गया तो फिर भी नुकसान खत्म। आप कहेंगे मर गया तो फिर कैसे नुकसान खत्म हो गया? चंगा भला जना सपस खादा मर गया तो मौलवी साहब आते नुकसान नहीं होया। ये नुकसान नहीं है। अगर आपने मरना नहीं, तो जो आपने मरना है ही नहीं, सबने ढसा तो मर गए तो बड़ा नुकसान हुआ। नहीं समझे? आपने अगर मरना नहीं, सारी जिंदगी यही रहना है, सांप ने ढसा, बिच्छू ने ढसा, तो आपका बड़ा नुकसान हो गया, और ऐसा नुकसान, लामहदूद नुकसान, जो हमेशा हमेशा के लिए हो गया। लेकिन अगर आपने अगर मरना है, सांप के डसने से, बिच्छू के डसने से मर गए, तो ये नुकसान आर्जी है, महदूद था, ये हमेशा हमेशा के लिए नुकसान नहीं है। इसलिए कि मौत को कोई चीज रोक, दुनिया की कोई ताकत मौत को रोक। अगर माल रोक सकता तो बड़े बड़े मालदार दुनिया से न जाते, और अगर बादशाह रोक सकती तो बड़े बड़े बादशाह दुनिया से न जाते। और अगर हिकमत, तिब, हुक्मा और तुबा
موت کو روک سکتے تو بڑے بڑے حکیم دنیا سے، لقمان حکیم جیسا دنیا سے، لقمان حکیم وہ حکیم تھا جس نے موت سے بچنے کے لیے بھی دعائی بنائی تھی. جس کو موت آ جائے اس کو یہ گولی دے دو بچ جائے گا، ایسا حکیم تھا. ایسی رب نے اس کو حکمت دی تھی. لیکن بات وہی ہے کہ موت کو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں. لقمان حکیم نے گولی تو تیار کی موت سے بچنے کی، لیکن سب سے پہلا حادثہ لقمان حکیم کے ساتھ ہی ہوا. بیٹا بیمار ہوا، موت کی کشمکش میں تھا، موت کی، تو سب سے پہلے گولی لقمان حکیم نے کس کو دی؟ نیند آئی ہے. ہاں کل گرمیاں سے ذرا ٹھنڈے آ رہا ہے نا، نیند آئی. یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں جو آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے یہاں سے کچھ لے کر جائیں. یہاں سے اب ناراض نہیں ہونا. ہمارے شاہ جی فرمایا کرتے تھے میدان جہاد میں نیند کا آنا، اونگ کا آنا کامیابی کی نشانی ہے، اور مسجد میں درس سنتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے نیند کا آنا یہ غفلت کی نشانی ہے. بعض اوقات مسیحی میں جلدے ہیں جی ادھر بیان شروع ہوتے اتنی سونی نیند آتی ہے، بس مسجد میں سکون ہے نا جی، سکون نہیں غفلت ہے. میدان جہاد میں نیند کا آنا کامیابی کی نشانی ہے، ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے. اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اونگ آنا، نیند آنا یہ غفلت کی نشانی. تو آپ ذرا توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سب سے پہلے گولی کس کو دی؟ بیٹے کو. کس سے؟ موت سے بچنے کی. جب بیٹے کو گولی دی بیٹا مر گیا. بیٹا لقمان حکیم بڑا پریشان ہوا. اور یہ وہ حکیم ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، پورا رکوع ہے. اور اس کے نام کی قرآن میں سورت ہے سورہ لقمان. رمضان پہ قرآن پڑھے آتا اس میں سورہ لقمان بھی آئی ہے. تو رمضان تو بعد بھی کھول کے دیکھیں سورہ لقمان ہے. اچھا سورہ لقمان اس کے نام کی سورت ہے. اتنا بڑا حکیم تھا. بعض کہتے ہیں نبی تھا، بعض کہتے ہیں ولی تھا، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ لقمان حکیم نبی نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی تھا. وہ بڑا پریشان ہوا، یار میری حکمت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جس کو گولی دوں اور وہ موت سے نہ بچے. پھر تو میری حکمت ہی فیل ہے، میری ڈاکٹری فیل ہے. پھر میں کس بات کا حکیم ہوں کہ میں نے موت سے بچنے کی گولی بنائی اور میرا اپنا بیٹا مر گیا. اس نے تحقیق کی کہ میرا بیٹا موت سے کیوں نہیں بچا. جب اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا اس گولی کو رب نے خلق میں ہی روک دیا تھا. گولی تو باپ نے دے دی کہ بیٹا موت سے بچ جائے گا. تو جب موٹا بیٹا نہ بچا تو حکیم صاحب نے تحقیق کی وجہ کیا ہے. تحقیق کے پتہ چلا کہ اس سے تو گولی دی لیکن گولی کو رب نے گلے ہی میں روک دیا، معدے میں نہیں جانے دیا. یہ گولی اگر معدے میں جاتی تو لقمان حکیم کا بیٹا موت سے بچ جاتا، لیکن وہ گولی معدے میں گئی نہیں، اس نے اثر کیا نہیں، اس کو رب نے گلے ہی میں روک دیا. لقمان حکیم کا بیٹا مر گیا. اور اگر موت کو کوئی روک سکتا تو لقمان حکیم جیسا ڈاکٹر، حکیم، طبیب موت کو روکتا، لیکن نہیں روک سکتا. اگر ولایت موت کو روک سکتی تو بڑے بڑے ولی دنیا سے، بولو نا، دنیا سے. اور اگر نبوت موت کو روک سکتی تو 1,24,000 انبیاء دنیا سے نہ جاتے. نبوت بھی موت کو اگر روک سکتی تو 1,24,000 پیغمبر دنیا سے نہ جاتے. اور خاص کر کے امام الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، تاجدار مدینہ، آمنہ کے در یتیم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہ جاتے. لیکن وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. جن کے لیے دنیا بنائی تھی، نہیں سمجھے، جن کے دنیا بنائی تھی، جن کے لیے کائنات سجائی تھی. اور حتیٰ کہ اس رب نے فرمایا میرے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو اپنی خدائی بھی ظاہر نہ کرتا.
क्या फरमाया हुजूर ने? ए मेरे महबूब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मेरे महबूब, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तुझे ना पैदा करता ना तो मैं अपनी खुदाई भी जाहिर न करता, लोगों को पता ही नहीं होता कि खुदा कौन है, लेकिन तुझे पैदा किया इसलिए अपनी खुदाई भी जाहिर। तुझे पैदा करना था, तेरे पैदा करने की वजह से मैंने अपनी खुदाई जाहिर की है। जब वो नबी दुनिया में नहीं रहा, दुनिया से पर्दा फरमा चुका, तो पता चला मौत को दुनिया की कोई ताकत रोक, मौत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मौत एक अटल हकीकत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था कि मौत को कोई चीज नहीं रोक सकती। बड़े बड़े तबीब रोकते, बड़े बड़े डॉक्टर रोकते, बड़े बड़े मालदार रोकते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, सहाबा को यकीन ही नहीं हो रहा था। हत्ता कि हजरत उमर ने कहा, खबरदार, किसी ने कहा हुजूर दुनिया से चल बसे, नहीं गए। जिस तरह मेराज की रात हुजूर आसमान पर गए थे, वापस आ गए, इसी तरह हुजूर आसमान पर गए हैं, वापस आएंगे। उस वक्त एक मर्द मुजाहिद था जो आया और हुजूर के चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाया, हुजूर की पेशानी पर बोसा दिया और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी आखिरी तकलीफ थी, अब आपका रब आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। सारे सुहाबा बेहोश पड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी से कोई बातचीत नहीं की और सीधा मस्जिद नबवी में एक शख्स था जो हिम्मत नहीं हारा, एक शख्स था जिसने सब्र का सबूत दिया, इस्तकामत का सबूत दिया। अगर सिद्दीक अकबर भी उस वक्त इस्तकामत इख्तियार न करते और सब्र का सबूत न देते तो मेरे मुहतरम दोस्त सारे सहाबा इकराम इस्लाम छोड़ देते। ऐसा माहौल बन चुका। लेकिन सिद्दीक अकबर खड़े हुए और मिंबर पर तशरीफ लाए और आकर ऐलान किया, मा काना याबुदा मुहम्मदन, मा काना याबुदा मुहम्मदन कद मात वमा काना याबुदुल्लाह फइन्नहु युहयी वला यमूत। ए सहाबा सुनो, तुम में से जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, मन काना याबुदा मुहम्मदन फकद मात, तो वो सुन ले हुजूर आज दुनिया से पर्दा फरमा गए। वमा काना याबुदुल्लाह फइन्नहु युहयी वला युमीत। और जो तुम में से उस अल्लाह की इबादत करता था, वो अल्लाह जिंदा है और उस रब पर मौत नहीं आएगी, उस रब पर मौत नहीं आएगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मुख्तसर यह है कि गुनाह का नुकसान है। गुनाह का नुकसान इसलिए है कि गुनाह सारे नुकसानदेह चीजों से सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज वो गुनाह है, इसलिए कि गुनाह का नुकसान हमेशा हमेशा के लिए है, दायमी है और हमेशा हमेशा रहेगा। और सुनो, इस गुनाह का नुकसान दुनिया में भी होता है, आखिरत में भी होता है। इस गुनाह का नुकसान दुनिया में भी होता है, आखिरत में भी मिलता है। दुनिया में थोड़ा, दुनिया में जो सजा इंसान को गुनाह की मिलती है, जो नुकसान इंसान को गुनाह की वजह से पहुंचता है, वो नुकसान कम होता है। और आखिरत में जो नुकसान गुनाह की वजह से जो इसका नुकसान होगा, जो इसको सजा मिलेगी, वो इस दुनिया की सजा से लाखों नहीं करोड़ों वहां ज्यादा होगी। तो उलमा ने गुनाह के नुकसान, गुनाह का नुकसानदेह होना और गुनाह के नुकसान, बहुत एक तवील किताब लिखी है कि गुनाह से दुनिया में इंसान को क्या नुकसान पहुंचता है। मैं आपके सामने चंद नुकसान रखता हूं, अगर उस पर भी अमल हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी। दोस्त, गुनाह का पहला नुकसान, खुदा बंदे करीम गुनाह की वजह से रिज़्क़ की वसअत छीन लेता है, रिज़्क़ की वसअत छीन लेता है। रिज़्क़ तंग हो जाता है, रिज़्क़ तंग हो जाता है और उसकी वसअत जो रिज़्क़ की कुशादगी है वो अल्लाह छीन लेता है। और मैं और आप रिज़्क़ कमाते हैं,
مال اکٹھا کرتے ہیں اور مال بھی اکٹھا ایسے طریقے سے کرتے ہیں جو طریقہ بھی گناہ کا ہے. نہیں سمجھتے نا کہ اسی گناہ سے رزق تنگ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم مال جمع کر رہے ہیں. مال ہو بہت سارا ہو اور اس مال کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ بھی گناہ کے طریقے سے. سمجھتے ہیں؟ بولو نا، سمجھتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ رشوت. رشوت ثواب ہے نا رشوت کے اندر. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. راشی مرتشی دونوں جہنم میں جائیں. سود کے ذریعے سے، سود کے آج کل سود بنا انشورنس رکھ دے، بیمہ پالیسی، انشورنس. یہ صحابہ بھی کیتی ہے. دلیلہ کہتے ہیں اور جڑے بڑے لیڈر ہیں دلیل کہتے ہیں یہ صحابہ بھی کیتی ہے. یہ صحابہ دے کار کوئی موت آندی سی، صحابہ مل ملا کے سارے روٹی دے دیا سی. کیسے بچی کی شادی ہو جاتی اس کی شادی کرا دیا سی. تمہارا سوال ہے جس کے کار موت آندی سی اس کو لوگ کس طرح کہہ دیا سی. حضرت عمر سے کہتے کسی موتی کی روٹی دیتی، حضرت عمر کیسے کو لوگ کیش کہہ دیے. نہ بول دو نہ بول کشتی کہہ دیے. اگر حضرت عمر نے یا کسی صحابی نے کسی یتیم بچی کی شادی کروائی ہے تو اس کے باپ سے قسط لی ہے؟ نہیں لی. اگر تمہاری کوئی ایسی پالیسی ہے ہاں جی کہ تم فری میں جس گھر میں ماتم ہو وہاں روٹی دو، کچھ بھی نہ لو، اور اگر تمہاری ایسی پالیسی ہے کہ جہاں یتیم بچی ہو اور ان کی گنجائش نہ ہو اس کو فری میں شادی کر کے دے دو، کچھ نہ لو، پھر تو ماشاءاللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہو. اور اگر قسطیں لے کر ماتم کی روٹی دے دو، مرنے والے کے بچوں کو کچھ دے دو، تو قسطیں لے کر جمع کر کے پھر ان کے ساتھ تعاون کرو تو یہ سود ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس وقت کی جتنی بھی انشورنس ہیں سب سود ہے. جتنی بھی انشورنس ہے سب کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، آپ کے مفتی پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ موجودہ دور کی جتنی بھی انشورنس ہیں سب سود ہے. سود کے ذریعے سے مال جمع کر رہا ہے. رشوت کو کوئی اور نام دیا ہوا ہے. یہ تو ہمارا حق ہے نا جی، بڑی انعام ہے. گالو یہ ہوتا کیا چورن جی چلو کھوتا بدلے تھڑا ہوتا ہی ہو گئے، کھوتا بدل چکتے تھڑا. رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے یتیموں کا مال ضبط کر کے، بہنوں کا حق دبا کے، بھائیوں کا حق دبا کے، اور اس طرح میرے دوستو مال جمع کرتے خوش ہوتا ہے. ہاں بڑا اچھا کام کیا ہے. تو مال جو جمع کر رہا ہے وہ گناہ کے ذریعے سے کر رہا ہے اور گناہ سے مال کی برکت اٹھ جاتی ہے. گناہ سے مال بڑھتا نہیں کم ہوتا ہے. تو ذہن میں ایک سوال آندو سی بولنا آتے ہو سنا کون مولوی صاحب کو لوگ پوچھا مولوی صاحب تو سیاہ تھے ہو گناہ کرنا نال مال کٹ جلدے، انسان فقیر ہو جلدے، رزق کی وسعت ختم ہو جلدی ہے. پر بڑے بڑے شرابی تھے، بڑے بڑے زانی، بڑے بڑے ہاں جی لٹیرے، انہوں بڑے بڑے محل ہیں، بڑے سونے کپڑے لائے دیں، بڑی بڑی گھڑیاں، بڑیاں بڑیاں چیزیں. حضرت یہ تو پھر الٹا ہو گیا. انہوں کو تو مال مچ ہے، مال ٹائر لگے گئے، اور جو تورے چاہنے والے ہیں جو تجھے پسند کرتے ہیں، جو گناہ ترک کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کبھی روٹی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، ان کے پاس کبھی اپنا گھر ہے کبھی نہیں ہے، کبھی سواری ہے کبھی نہیں ہے. وہ محتاجی کا وقت گزار رہے ہیں. اور جو گناہوں میں مبتلا ہیں، شراب کے عادی ہیں، زانی ہیں، زنا کرنے والے ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مزے کر رہے. اور یہی سوال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کیا تھا. فرمایا ربا تو اپنے چاہنے والوں کو بڑی تکلیف دیتا ہے، تو جو ہے ان پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، غربت آتی ہے، فقیری آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے، اور کسی وقت کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہوتا. اور جو تیرے نہ چاہنے والے ہیں
ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, اور وہ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ مسئلہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ جہنم کو ذرا کھولا نا, ادھر توجہ فرمائیں. ہاتھ کار وال تے دل یار وال, ہاں جی, ہاتھ کار وال تے دل یار وال آتی ہیں. جب اب ایک کام ہے نا کار وال, تو توجہ مڑی طرف کرو, پھر انشاءاللہ کچھ خلل نہ ہوتی, نہ بیانہ میں نہ باقی معاملات میں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی, اللہ نے جہنم سے پردہ ہٹایا. کہا موسیٰ جنت سے, کہا موسیٰ ادھر دیکھنا. موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کے نظارے کیے, جنت کے پھل, جنت کی حوریں, جنت کے بہار, جنت کے غلامان, جنت کے تخت, جنت کے پھل اور جنت کے نوکر چاکر, جنت کے تکیے, جنت کے لباس, جنت کی خوشبوئیں, جنت کی چہل پہل, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربا تیری عزت و جلال کی قسم, اگر مسلمان, توجہ ہے, تیرا چاہنے والا دنیا میں ایسے زندگی گزارے, اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں, پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں, اس کو مسلح بنا دیا جائے, اور وہ زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا چلے, پاؤں بھی گئے, ہاتھ بھی گئے, اور اپنے آپ کو زمین پر, توجہ فرمانا, زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے, یہ کتنا مشکل ہے, کتنی تکلیف ہے, تکلیف ہے یا نہیں؟ اور پھر ربا اس کا جو باقی ماندہ جسم ہے اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے, کتنی تکلیف ہوگی, اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے. اللہ تیری عزت و جلال کی قسم, اگر وہ تیرا چاہنے والا اس دنیا میں آ گیا, تیری عزت کی قسم اس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دی. پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا ادھر دیکھ. موسیٰ علیہ السلام نے جب جہنم کی طرف دیکھا, جہنم کی بدبو, چیخ و پکار, دھواں, اور جہنم کے اونٹ, جہنم کے بچھو, جہنم کے سانپ, جہنم کے انگارے, فرمایا جہنم کا ایک انگارہ احد پہاڑ جتنا ہوگا. انگارے, جہنم کے سانپ, جہنم کے بچھو, جہنم کی چیخ و پکار. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربا تیری عزت و جلال کی قسم, اگر کافر تیرا نہ چاہنے والا ساری کائنات پر حکومت کرے, کس پر؟ ساری کائنات پر حکومت کرے, اور جتنا عرصہ حکومت کرے اس کے کبھی سر میں بھی درد نہ ہو, اگر وہ مرنے کے بعد اس جگہ میں آ گیا, تیری عزت کی قسم اس نے دنیا میں کوئی خوشی نہ دیکھی, اس نے دنیا میں کوئی خوشی نہ دیکھی. تو رزق کا تنگ ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ آدمی جھونپڑی میں چلا جائے, پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو, کھانے کے لیے روٹی نہ ہو, یہ مطلب نہیں. رزق کے تنگ ہونے کا مقصد ہے میرے دوستو, اصل چیز ہوتی ہے اطمینان, سکون. کیا جی؟ اصل چیز اطمینان اور سکون ہے. یہ رزق کی وسعت ہے, اور مال کے ہوتے ہوئے ڈیروں مال ہو, نوکر چاکر ہو, بڑے بڑے بنگلے ہو, بڑا کاروبار ہو, لیکن اس مالک کو اطمینان نہ ہو, چین نہ ہو, سکون نہ ہو, یہ رزق کی تنگی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جہازوں میں اڑنے والے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے ہیں, ان کے آس پاس نوکر چاکر ہیں, لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے اگر تو ڈبروٹی کے علاوہ اور کوئی چیز کھائے گا تو مر جائے گا, تیرا معدہ صرف ڈبروٹی برداشت کر سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ رزق کی تنگی ہے. اور اگر تو زیادہ نمک کھائے گا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, پھر دل کا دورہ پڑے گا, لہذا نمک بند. اور اگر زیادہ میٹھا استعمال کرے گا تو شوگر بھی ہائی ہو جائے گا, شوگر ہائی ہو گیا تو پھر بھی مرنے کا خطرہ ہے, لہذا میٹھا بھی بند, نمکین بھی بند, باقی ڈبروٹی استعمال کرنی ہے, سخت چیز نہیں کھانی, سب کچھ بند. نوکر چاکر بریانی کھا رہے ہیں, نوکر چاکر گوشت کھا رہے ہیں, نوکر چاکر روز کھا رہے ہیں, اور سب صرف ایک ڈبروٹی پہ گزارا کر رہا ہے. اس کو رزق کی تنگی کہتے ہیں. گناہ کرنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے, گناہ کرنے سے. آج بات مڑے کو اللہ کاری صاحب جس کما کو ہاتھ لانے ہو کام نہیں ہوتا جی, بندش ہو گئی ہے, بندش کھول دیو. تسی آپ کے واسطے کاروبار کی بندش کھول جو رہے بول دی نا, کھول دیو. آج تو بعد گناہ چھوڑ دو, ساری بندشاں کھل دو, ساری بندشاں. اور یاد رکھو تمام اسباب اکٹھے کرو,
لوگ کہتے ہیں جی جڑے کما کو ہاتھ لانا کام نہیں ہونا. تمام اس بار اسباب اکٹھے کر لو اور تم کہو کہ اس سے مجھے مال ملے گا. مال اس وقت ملے گا جب اس اسباب میں رب کا اثر ہوگا. رب کا اثر نہیں ہوگا. ڈیروں اسباب ہوں، لاکھوں اسباب ہوں، اس اسباب سے نفع نہیں ہوگا. دکان کھول کے بیٹھ جا، رب گاہک نہ بھیجے تو کیا کرے گا؟ رب گاہک نہ بھیجے تو کیا کرے گا؟ تو میرے محترم دوستو، ایک نقصان یہ ہے کہ رزق کی وسعت ختم ہو جاتی. کس کی وجہ سے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. وقت ختم ہو چکا ہے. باقی کتنے نقصان ہیں انشاءاللہ اگر موت نہ آئی تو اگلے جمعے پر اس پر بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.